درود شریف۔ الحمد لله العزيز الغفار والجليل الجبار، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد المصطفى المختار، صاحب التاج والمعراج وصاحب العزة والوقار، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه المهاجرين والأنصار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا مرشدنا ومحسننا ومنعمنا ومأوانا وملجأنا وملاذنا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. فقیہ الازہر استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر قبلہ مفتی عبد الرحمن ٹھٹوی، مناظر اسلام علامہ ڈاکٹر غلام نبی مدظ اللہ العالی، شیخ الحدیث صوفی رضا محمد عباسی مدظ اللہ العالی، زینت اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبد الوہاب سکندری، حضرت مولانا امیر بخش سکندری، حضرت مولانا غلام قادر سکندری، حضرت مولانا کرم اللہ آریجوی مدظ اللہ العالی، پیر طریقت رہبر شریعت سید رازق ڈنو شاہ مدظ اللہ العالی، دیگر علماء کرام و مشائخ اعظام اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رب کائنات کے بے حد و حساب احسانات اور انعامات ہیں کہ جس مالک کریم رب کائنات نے ہمیں اس بابرکت نورانی محفل کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی، اور اس ایک محفل کے اندر اتنے بڑے جید علماء کرام کا دیدار، اللہ کے کامل ولی کے مزار کا دیدار، اور یہ صالحین بندے، یہ تہجد گزار بندے، یہ اللہ کے ذاکر بندے، یہ اللہ اللہ کا نام جپنے والے بندے، یہ اللہ کو راتوں کو اٹھ کر منانے والے بندے، اتنا بڑا اجتماع پورے پاکستان سے، چاروں صوبوں سے، یہ محبت والوں کا اتنا بڑا اجتماع رب کائنات کے بے پایاں احسان ہے کہ ہمیں ایک محفل میں اتنے اللہ والوں کا رب نے دیدار نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس نورانی محفل کے جو اثرات ہیں اور ثمرات ہیں، رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو منور فرمائے
اور جس اللہ کے کامل ولی کے عرس مبارک میں ہم حاضر ہوئے، رب ذوالجلال ان کی روح پرفتوح کے انوارات اور تجلیات سے ہمارے قلب و باطن کو منور فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بڑا نازک دور ہے۔ آج مسلمان انفرادی طور پہ دیکھیں یا اجتماعی طور پہ دیکھیں یا بین الاقوامی سطح پر دیکھیں، آج مسلمان بڑی تنگ دستی اور بڑی تکلیف کی زندگی گزار رہا ہے۔ بین الاقوامی طور پر اور ملکی طور پر آج مسلمانوں پر بہت ہی کٹھن وقت ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے حال پر رحم و کرم کرے۔ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے اس مشکل دور سے ہمیں رب ذوالجلال پار پہنچائے، اور جو اسلام کی اور مسلمانوں کی وہ جو عظمت رفتہ قرون اولا میں تھی، رب ذوالجلال ان آنکھوں سے وہ عظمت رفتہ پھر سے دکھائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم رسوائیاں دیکھ رہے ہیں، یہ جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، اپنے نجی زندگی میں دیکھیں، اپنے معاشرتی زندگی میں دیکھیں، اپنی سیاسی زندگی میں دیکھیں، اپنی سماجی زندگی میں دیکھیں، اپنی بین الاقوامی زندگی میں دیکھیں، ہم جو تکالیف اٹھا رہے ہیں، ہم جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے دین سے، ہم اپنے محبوب سے، ہم اپنے مرکز سے، ہم اپنے محور سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ گنبد خضرا کے مکی سے، ان کی غلامی سے ہم جو دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم ذلتوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر یہ امت گنبد خضرا کے مکی سے اپنی غلامی کا رشتہ جوڑ لے، اپنے دلوں کی تاریں گنبد خضرا سے ملا دے، تو خدا کی عزت کی قسم آج بھی آواز ہو جائیں۔ اگر یہ جو قوت ہماری منتشر ہو چکی ہے یہ مجتمع ہو جائے تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی بھی قوت، دنیا کا کوئی بھی پاور اسلام کو نیچا دکھا نہیں سکتا۔ یہ آفاقی دین ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، یہ ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ غلطیاں ہماری ہیں، قصور ہمارے ہیں، ہم بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑیوں میں بٹ گئے، ٹولیوں میں بٹ گئے۔ اس انتشار نے، اس افتراق نے ہمیں ان ذلتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج وقت کی تقاضا ہے، آج دور کی تقاضا ہے کہ مسلمان آج پھر دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عزیزان گرامی، ایک تسبیح ہے، اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، دانے نظر آتے ہیں لیکن ان دانوں کو ملانے والا دھاگا نظر نہیں آتا۔ جی بولو، وہ دھاگا نظر نہیں آتا۔ اگر وہ دھاگا ہے تو یہ 100 من کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو من کا منکے سے جدا ہو جاتا ہے، یہ انتشار کا شکار ہو جاتی۔ اس کو اب آپ تسبیح نہیں کر سکتے، اس کو 100 دانوں کی تسبیح نہیں کہہ سکتے، یہ تو دانا دانا جدا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آج ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے، عشق رسول، عشق مصطفیٰ، میرے آقا کی غلامی، مدینے والے آقا کی غلامی، وہ دھاگا ہے جو امت کو پھر سے جوڑ سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کر لیں، اگر دلوں میں
کی غلامی رسول کا جذبہ پیدا کر لیں، خدا کی عزت کی قسم یہ سارے انتشارات ختم ہو جائیں، سب یکجان ہو جائیں۔ رب کائنات نے یہی تو قرآن میں فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو اللہ کی نعمت وہ کیا نعمت ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تمہاری تلواریں میانوں سے نکلی ہوئی تھی، تم لڑائی جھگڑوں میں مصروف رہا کرتے تھے، پھر وہ میری نعمت تمہارے پاس آئی، فَأَصْبَحْتُمْ بِالنِّعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وہ کیا نعمت تھی؟ وہ مدینے والے آقا کی آمد تھی، وہ آمد مصطفیٰ تھی، وہ میلاد مصطفیٰ تھا، وہ مدینے والے آقا کی جلوہ نمائی تھی۔ جب تم نے اس محبوب کی غلامی کو تھام لیا، اس رسی کو پکڑ لیا، تو تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئیں۔ تم جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اس نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ پھر آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تم جہنم کے گھڑے کے کنارے بیٹھے تھے، جب وہ میری نعمت تمہارے پاس آئی تو تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دیا۔ وہ نعمت آمد مصطفیٰ ہے، وہ مدینے والے آقا کی ذات بابرکات، محبوب کی ذات ستودہ صفات، وہ نعمت بن کر تمہارے پاس آئے کہ تمہاری دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دیا، تمہیں انتشار سے نکال کر اتفاق کے دھاگے میں پرو دیا۔ اب تم اس نعمت کا ذکر کرو، بولو بولو اس نعمت کا، بولو اس نعمت کا، اس نعمت کا ذکر کرو۔ کیوں ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، ذکر کا مذکور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ذکر کرتے کرتے مذکور کی محبت آ جاتی ہے، پھر جب مذکور کی محبت آ جائے، تو پھر اس نسبت والی ہر چیز بھی محبوب لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ آج 24 ربیع الاول کی رات ہے، ہم نے محافل میلاد ملائی، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر سنی کے گھر میں میلاد ہوا، لیکن ذرا توجہ سے سنیے، ہم جس محبوب کا میلاد منا رہے ہیں، کبھی سوچا کہ اس محبوب کو بھی منایا ہے کہ نہیں منایا؟ کیا اس محبوب کو منانے کا راستہ بھی اپنایا ہے یا نہیں اپنایا؟ بے شک میلاد منائیں گے، مناتے رہیں گے، یہ ہم سنیوں کی پہچان ہے۔ کیا آپ صرف اردو نہیں سمجھتے؟ کیا میری بات سمجھتے نہیں ہیں؟ بولیے سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولیے۔ میلاد منائیں گے، میلاد ہماری پہچان ہے، میلاد منائیں گے جب تک جان میں جان ہے، آقا کی آمد کی خوشیاں منائیں گے، میلاد بھی منائیں گے اور اس محبوب کو بھی منانا سیکھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، کس جگر پہ چل پڑے ہیں، آپ کی زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے؟ کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی خیانت کر رہا ہے، کوئی لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہے،
کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مکاری اور فریبکاری کر رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی تہجد نہیں پڑھتا، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں۔ براریوں میں آپ پر جا کر دیکھیں، مساجد بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں لیکن ایک بھی آدمی نماز کے لیے نہیں آتا۔ کیا محبوب کو منانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ کیا محبوب کو اس طرح راضی کیا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، ہم اپنے احوال کو دیکھیں، اپنی زندگی پر نظر پھیرائیں کہ ہماری زندگی کس طرف چل پڑی ہے۔ ترسم نرسی بکاب اعرابی این راہ کے تو میں روی ب ترکستان است، کہتا ہے کہ میں حرم کی طرف جا رہا ہوں اور راستہ پکڑا ہے ترکستان کا، یہ ترکستان والا راستہ چھوڑ دے، راستہ پکڑنا ہے تو مدینے والا راستہ پکڑ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ حضرت امام نبھانی سعادت الدارین میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کسی بادشاہ کا مصاحب تھا، بڑے فسق و فجور میں اس کی زندگی گزرتی تھی، دن رات گناہوں میں اس کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ تو اپنے محبوب کی بے فرمانی کر رہا ہوں، اپنے محبوب مدینے والے آقا کے احکام کو چھوڑ کر میں تو ان کو ناراض کر رہا ہوں۔ اس کی دل میں خیال آیا کہ ایک کاش میں وہ راستہ اپناؤں جس راستے پہ میرے محبوب راضی ہو جائے۔ بس یہ خیال آیا اور اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ درود پڑھنا شروع کر دیا اور نماز شروع کر دی۔ وہی رات ادھر اس نے توبہ کی، ادھر وہ میرے محبوب کے سامنے دامن پھیلا کے کھڑا ہوا۔ وہی رات ہے حضرت عبد الواحد بن زید اللہ کے کامل ولی ہیں، وہ خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوتے ہیں، میرے آقا کے مکھڑے کا دیدار ہو گیا، سرور عالم کا جلوہ نظر آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہی بادشاہ کا مصاحب جو فسق و فجور میں زندگی گزارنے والا تھا، اس کا ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے آقا رک جائیے، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے۔ ملاقات حبیب سادی عید ہو گئی، ملاقات حبیب سادی عید ہو گئی، سادہ حج اکبری تیری دید ہو گئی، تیری صورت جو تکی، تیری صورت جو تکی تے محبت ہو گئی پکی، جنت واسطے پکی اے رسید ہو گئی، جنت واسطے پکی اے رسید ہو گئی، تیرا اچا ہے ناواں، ہائے ہائے ہائے، تیرا اچا ہے ناواں تے نہ کوئی پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ پیسے نہیں، تیری محبت چاہیے، یہ پیسہ لینا ہمارا طریقہ نہیں، پیسہ نہیں چاہیے، تمہاری محبتیں چاہیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول
सरवर आलम का दीदार हो गया। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते हैं मैंने देखा कि उस आदमी का हाथ मेरे महबूब के हाथ में है और फरमा रहे हैं कि ए अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, इसको मैं अपने रब की बारगाह में लेकर जा रहा हूं, इसकी सिफारिश करने जा रहा हूं, अपने रब की बारगाह में इसकी सिफारिश करने जा रहा हूं कि आज ये मेरे दर पे लौटा है। अज़ीज़ान गिरामी, उधर तो ये देर है, उधर ये देर है, और हम में कितनी देर है। उधर ये देर है, इधर तौबा ताइब हुआ, इधर माफी तलब हुआ, और उधर ने सरकार ने उसकी बाह को पकड़ा और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश के लिए लेके जा रहे। हजरत बेदार हो गए, बेदार हो गए। सुबह अब सोच रहे थे कि किस तरह मुझे मेरे महबूब का दीदार हुआ। ये बात सोच रहे थे कि वही आदमी, वही बादशाह का मसाहिब सुबह सवेरे हजरत के दर पे आ गया। आप बड़ी मोहब्बत के साथ उससे मिले तो आपने उससे पूछा, भाई कैसे आना हुआ? बोला, सिर्फ मुझसे पूछते हो कि कैसे आना हुआ? क्या रात का पता नहीं तुम्हें? बोला, हाँ, यहां तक तो मुझे पता है कि मेरे आका तेरे हाथ से पकड़ के तुझे लेके जा रहे थे, आगे का मुझे पता नहीं। बोला, हाँ मैं बताता हूं आगे फिर क्या हुआ था। मेरे महबूब मुझे लेके मेरे रब की बारगाह में गए, मेरे रब की बारगाह में कहने लगे, या खुदा ये मेरा गुलाम है, ये मेरा उम्मती है, आज ये मेरे दर पे लौटा है, आज इसने आंसू बहाकर खुदा के दर पे माफी मांगी है, मैं तेरे दर पे सिफारिशी बनकर आया हूं। तो रब्बे कायनात की तरफ से आवाज मैंने सुनी कि मेरे महबूब जिसकी तू सिफारिश करता है, हमने भी इसको बख्श दिया और इसको अपने दोस्तों में शामिल कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, हम कहां जिंदगी खो रहे हैं, कहां जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लौट आओ, अरे दोस्तों, खुदा के दर पे लौटो, अल्लाह के नबी के दर पे लौटो, उस महबूब की गुलामी को अपना लो। आज तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस हमने ये अपना ढंग बना लिया है, ये हमने अपना ढंग बना लिया है। कहते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं। कभी अपने गिरेबानों में झांक कर देखो, क्या यही इश्क़े रसूल होता है? क्या इश्क़े रसूल यही है? सुबह उठते हो तो पहले दाढ़ी मुंडाते हो, क्या यही इश्क़े रसूल है? क्या यही गुलामी रसूल है कि तुम हराम खाते हो, रिश्वतें लेते हो, अल्लाह के नबी के दीन के साथ ख़यानत करते हो? क्या यही दीन है? क्या यही इश्क़े रसूल है? मस्जिदें वैरान कर दी, अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया, क्या यही इश्क़े रसूल है? हमारी निगाहें हमारी गुनाहों में, ज़ुबान हमारी गुनाह बोल रही है, पेट हमारे हराम खाने खा रहे हैं, क्या यही इश्क़े रसूल है? क्या सहाबा किराम ने यही इश्क़े रसूल सीखा था और इसी इश्क़े रसूल की तालीम दी थी? अज़ीज़ान गिरामी, आज हमें जरूरत है इस बात की, मिलाद मनाने वालों जरा अपने गिरेबानों में देखो कि मिलाद जिसका मना रहे हो उस महबूब को कितना राजी कर रहे हो। अज़ीज़ान गिरामी, बिला तशबीह बिला मिसाल, मैं तशबीह नहीं दे रहा, मिसाल बात को समझाने के लिए। मसलन हजरत मौलाना अब्दुल वहाब सिकंदरी, अल्लाह इनको शादाबाद रखे,
یہ ہمارے پاس مہمان بن کر آئے ہیں، ہمارے لائق سب تعظیم ہیں، ہم ان کے لیے ہم نے بڑا اہتمام کیا، راستے پہ چونا ہارا، ان کے لیے ہم استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ ذرا توجہ سے سننے کی سمجھنے کی بات ہے، ہم استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب یہ آ گئے ہم نے بڑے نعرے لگائے کہ ہمارے حضرت آ گئے، ہمارے عالم آ گئے، ہمارے رہبر آ گئے، ہم نے بڑے نعرے لگائے، ہم ان کو اجرک پہنائی، ہم نے اس کو پھولوں کے ہار پہنائے، ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ہم نے بڑی عزتیں کی۔ اب جب یہ پہنچ گئے تو انہوں نے ہم سے فرمائش کی کہ بھائی مجھے پانی کا گلاس تو پلاؤ، اور ہم نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کے ادب میں ہیں، ہم تو آپ کی محبت میں کھڑے، پانی ہم نہیں پلائیں گے آپ کو۔ اب بولو ہم نے عزت کی یا عزت نہیں، بے فرمانی کی؟ بولو۔ بلا تشبیہ بلا مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا کے آنے کا ہم میلاد مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، بے شک کرو، اس سے منع نہیں ہے۔ کہیں کوئی مجھ پہ فتویٰ لگا دے کہ سائیں میلاد سے روک رہا تھا، میں کہتا ہوں میں خود میلاد مناتا ہوں اور بڑا میلاد منانے کا بڑا داعی ہوں، لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ میلاد مناؤ، لیکن کبھی اس طرح بھی سوچو کہ جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو کتنا منایا، اس کی کتنی غلامی کی، اس کی کتنی فرما برداری کی۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ دیکھیں حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ، حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سفر میں تھے، سفر میں چلتے رات ہو گئی، کسی جگہ رات ہو گئی، عشاء کی نماز آپ نے فرض پڑھا اور سو گئے، تھکے ہوئے تھے اور سو گئے۔ اب آنکھ لگتی ہے، اب خاموش، ابھی آنکھ لگتی ہے تو مدینے والے کا جلوہ نظر آتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے مہر علی سید ہے نا، آل رسول ہے نا، آل رسول میرے آقا کی اولاد ہیں، آل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹے مہر علی اگر تم میری سنتوں پر عمل نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اگر تم میری سنتوں پر عمل نہیں کرو گے تو میری سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ سرور عالم نے وہ وادی ہمراہ کا یہ واقعہ تھا اور حضور نے ایک خصوصی جوڑا پہنا ہوا تھا اور آپ کو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ بیٹے اگر تم سید میرے آل میرے اہل بیت تم میری سنتوں پر عمل نہیں کرو گے تو کون عمل کرے گا؟ بس آنکھ کھل گئی اور روتے ہوئے اٹھے، اور اس وقت یہ شعر پڑا اور زاروں قطار رونے لگے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، لاہو مکھتی مخیطت برد یمن، من بھاوری شکل دکھاؤ مٹھل، اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھل، اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھل، جڑیاں ہمراہ وادی سن کریاں، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، اج سکھ متران دی ودھیری میری جندڑی اداس گھنیری، اج سکھ متران دی ودھیری میری جندڑی اداس گھنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں،
مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریا کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریا سبحان اللہ۔ حضرت پیر میل علی شاہ صاحب کسی سفر میں تھے، رات ٹھہرے ہیں کسی جگہ، تو جس جگہ پہ حضرت رات کو آرام فرما رہے تھے پڑوس میں کوئی بارات آئی ہوئی تھی، پڑوس میں بارات آئی ہوئی تھی، تو وہ بچیاں چھت پر، گھر کی چھت پر بیٹھے کچھ گا رہی تھی، کچھ چھوٹی بچیاں وہ گا رہی تھی، وہ آواز جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں پڑا تو آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، زاروں قطار رونے لگے اور روتے رہے۔ آپ نے فرمایا ذرا ان پڑھنے والی بچیوں کو بلاؤ، ذرا وہ پھر مجھے پڑھ کر سنائے، اور 3 دن تک حضرت روتے رہے۔ کیا؟ یاری لگایا میں دل پر نالے تے میری ڈاڈھے نال پریت، یاری لگایا میں دل پر نالے میری ڈاڈھے نال پریت، نہ توڑی نہ توڑ سا نہ توڑن دی ریت، نہ توڑی نہ توڑ سا نہ توڑن دی ریت۔ غلامی کا پٹا ڈال تو لیا ہے لیکن غلام بن کر دکھانا ہے، جب تک جان میں جان ہے اپنے محبوب کا غلام بن کے دکھانا ہے۔ یاری لگایا میں دل پر نالے تے میری ڈاڈھے نال پریت، نہ توڑی نہ توڑ سا نہ توڑن دی ریت، نہ توڑی نہ توڑ سا نہ توڑن دی ریت۔ اور آپ فرماتے ہیں سار بانا میرے بانا راہیا شالا جیوی خیر تھی وہی ماہیا، سار بانا میرے بانا راہیا شالا جیوی خیر تھی وہی ماہیا، آکھی جا انا پیاریاں دل جانیاں گوڑے نینا والیاں مستانیاں، بن تو ساڈے ایک گھڑی 100 سال دی، بن تو ساڈے بن تو ساڈے ایک گھڑی 100 سال دی، بے ٹھکانے پئی تو ساڈے بھال دی۔ اللہ اللہ، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے غلامی رسول کہ جب غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا تو اب حکم ملتا ہے کھڑا ہو جا تو کھڑا رہنا ہے، حکم مل جائے بیٹھ جا تو بیٹھ رہنا ہے، جو حکم مل جائے پھر مسئلہ تو کو کیا دیکھنا، پھر لوگوں کی طرف کیا تکنا، پھر تانے اور خواری سے کیا ڈرنا، جب دل لگایا ہے جب عشق لگایا ہے تو بس اس یار کو منا کے دکھانا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मेरे आका पर ईमान लाई, जब मदीने वाले आका पर, ये औरत है, ए मर्दो, ए इंसानों, ए लोगों, जरा सुनो, हम मर्द कहलाते हैं और इधर एक औरत का इश्क रसूल देखिए। हजरत सैयदा उम्मे सलमा जब मेरे आका पर ईमान लाई तो घर में रात दिन रोती रहती है, घर में रात दिन रोती रहती हैं, महबूब को याद करती हैं और आंसू थमते नहीं। और मेरे आका हिजरत करके मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा चल पड़े। हुक्म इज़दी हुआ, हुक्म रब्बानी हुआ, मेरे आका मक्का को छोड़कर मदीना मुनव्वरा निकले तो हजरत उम्मे सलमा खुद अपनी बयानी फरमाती हैं कि मेरे बाप का बड़ा वसीओ अरीज कुशादा घर था, लेकिन मुझे यूं लगता जिस तरह किसी कब्र की कोठरी में बंद हूं, दिने भी रोती हूं, रात भी रोती हूं, बस दिल में ये तमन्ना है कि कब वो दिन आएंगे, कब मदीने जाऊंगी और महबूब का जाकर दीदार करूंगी। आप फरमाती हैं मेरी हमजोलियां सहेलियां आती हैं, कहती हैं उम्मे सलमा तुझे क्या हो गया, तू दीवानी हो गई, तू मस्तानी हो गई, क्यों रो रही है? अल्लाह अकबर कबीरा। अब इसकी तर्जमानी हजरत सैयद अब्दुल लतीफ भिटाई ने की। पुन्हा लुयवा नाहे डिठो हूं द कयो हावा घर भी फिटोड़ी, पुन्हा लुयवा नाहे डिठो ओ महल माड़ियूं सभई लुटियो, महल माड़ियूं सभई लुटियो, लुटियो ज़ेवर ज़रूरी भेनर कीअं विसारे वो माविया, अदियूं अहिड़ो वरुड़ी भेनर कीअं विसारे वो माविया। सुभान अल्लाह। आप फरमाती हैं कि तुमने मेरा महबूब देखा नहीं, तुमने मेरा महबूब देखा नहीं, अगर देख लेती तो मुझसे ज्यादा तुम रोती, तुमने मेरा आका देखा नहीं। अल्लाह अल्लाह। फिर हजरत उम्मे सलमा एक दिन अपने घर से निकल पड़ी मदीना मुनव्वरा के लिए। अब पहाड़ी सफर है, कोई साथी नहीं, कोई रफीक नहीं, लेकिन ये मोहब्बत है कि अपने बाप का घर छोड़कर परदेसन बनकर मेरे आका के दीदार के लिए निकल पड़ती है। कर दो लिल्लाह करम, कर दो लिल्लाह करम, कर दो लिल्लाह करम, ए मेरे शाहे उमम, दीद जलवों की अता कीजिए आंखें नम, कर दो लिल्लाह करम, कर दो लिल्लाह करम। ज़ीस्त की एक घड़ी सख्त मुश्किल है कड़ी, अब बुला लीजिए हमें, तन में सांसें भी है कम, कर दो लिल्लाह करम, कर दो लिल्लाह करम। सुभान अल्लाह। फिर एक ऐसा दिन भी आया, यही उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन बनी और मेरे आका के निकाह मुबारक में आई। उस इश्क का सिला, उस मोहब्बत का सिला रब्बे कायनात ने उसे अता किया। जो रोती थी, तड़पती थी मेरे आका की मोहब्बत में, रब्बे कायनात ने उसका ये सिला दिया कि पूरी दुनिया के मोमिनों की मां बन गई। अजीजा ने गिरामी, तो सरकार को मनाना सीखो, हबीब के दर की गुलामी हासिल करना सीखो। मेरे दोस्तों, जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं जिसकी रहबरी और रहनुमाई मेरे आका की जिंदगी से न मिलती हो।
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अगर तुम किस कैटेगरी के हो, किस हैसियत के मालिक हो, अगर हाकिमे वक्त हो तो भी मेरे आका की जिंदगी में तुम्हें नमूना मिलेगा। अगर तुम गरीब से गरीब तर हो, मिस्कीन आदमी हो, तो तुमको भी मेरे आका के दर की गुलामी से वहां से रहबरी और रहनुमाई मिलेगी। अगर ताजिर हो तो देखो मेरे आका किस तरह तिजारत करते थे। अगर तुम शोहर हो तो देखो खदीजतुल कुबरा के शोहर को देखो कि बीवी के साथ किस तरह जिंदगी गुजारी जाती है। अगर तुम बाप हो तो हसनैन के नाना जान को देखो, हजरत कासिम और हजरत इब्राहिम के बाबा जान हजरत मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी को देखो कि किस तरह अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अगर तुम किसी के पड़ोस में रहते हो तो मदीना मुनव्वरा की तरफ देखो, मेरे आका अपने पड़ोसियों से किस तरह सलूक करते हैं। अगर तुम मुर्शिद हो तो देखो मुर्शिदों का मुर्शिद मेरे मदीने वाले आका, उनकी जिंदगी अपने मुरीदों के साथ किस तरह ताल्लुक और बर्ताव करते हैं। अगर तुम आलिम हो, अगर तुम मुफ्ती हो तो देखो मेरे आका किस तरह फतवा देते हैं और किस तरह मोहब्बत से अपना दीन सिखाते हैं। अगर मुबल्लिग हो, अगर तुम दाई हो, अगर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हो, जरा देखो मेरे आका किस तरह दीन सिखा रहे हैं। आज हमने महबूब के तरीके को छोड़ दिया, एक लाठी ली हुई है, लाठी पकड़ी हुई है और उसी लाठी से अमीर गरीब फकीर हर एक को हाँक रहे हैं, हर एक पे वही लाठी बरसा रहे हैं। नहीं, मेरे आका का ये तरीका नहीं। मेरे आका का उसवे हसना सीखो कि मेरे आका दीन किस तरह सिखा रहे हैं। सरवर आलम के दरबार अक़दस में मस्जिद नबवी में एक बद्दू आया, एक एराबी आया। उस बदवी ने मस्जिद नबवी में पेशाब कर दिया। पेशाब करने लगा तो सहाबा उठे, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो मेरे आका ने फरमाया कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी करो तंगी ना करो, इसको छोड़ दो, जो करता है करने दो, जो करता है करने दो। उसने पेशाब किया तो मेरे आका ने उसको बड़े प्यार से अपने करीब बुला लिया। ए मुबल्लिगो, ए तकरीरें करने वालों, ए लोगों को दीन सिखाने वालों, इधर देखो मेरे आका किस तरह दीन सिखा रहे हैं। उस गुनहगार को, उस आदमी ने जिसने एक गलत काम किया है, मेरे आका ने उससे नफरत नहीं की, उस पर फतवा नहीं लगाया, लेकिन उसको अपने करीब बुला लिया और इतना करीब किया, इतना करीब कर दिया कि उसके घुटने मेरे आका के घुटनों को छू रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बोलो ऐसा कोई खुश नसीब और हो सकता है कि जिसके घुटने मेरे आका के घुटने से लगे हुए हों। मेरे आका ने उसको बड़े प्यार के साथ फरमाया कि ये मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, ये इबादत के लिए होते हैं, ये बोलो बरात के लिए, यानी पेशाब और गंदगी के लिए ये नहीं होते, ये घर अल्लाह की इबादत के होते हैं। तो उसको इस मसले का पता ही नहीं था। बुनियादी तौर पर वो बदवी आदमी था, उसको इस मसले का पता नहीं था। बड़े प्यार से उसको मसला सिखा दिया। और असल में उसमें एक हिकमत और थी कि मेरे आका तबीब कुल हैं। आपने देखा कि अगर उसका पेशाब दरमियान में रोक दिया जाता है तो वो मसाने की बीमारी में मुब्तला हो सकता है। मेरे आका ने उसको पेशाब दरमियान में रोकने से मना कर दी कि सहाबा को रोका कि छोड़ो, जो करता है करने दो। असल में उसकी तिब्ब के लिहाज से उसका इलाज भी किया जा रहा था। फिर जहां पर उसने पेशाब किया, अब मस्जिद जो
زمین جو پلیت ہو جائے تو کس طرح پاک کر دی جائے، یہ اور صحابہ کو پتا نہیں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پانی کے دلو لے کے آؤ، اس کے اوپر بہا دو، زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ ادھر ان کو مسئلے کا پتا چل گیا، ادھر اس اعرابی کو مسئلے کا پتا چل گیا، اور ادھر میرے آقا نے مبلغین کو دین سکھانے کا طریقہ سکھا دیا۔ عزیزان گرامی، اگر تم مبلغ ہو تو میرے آقا کے تبلیغ کے طریقے کو دیکھو، اگر تم عالم ہو تو میرے آقا کے تعلیم کا طریقہ دیکھو، مدرس ہو، معلم ہو تو دیکھو انما بعثت معلما، میرے آقا جو معلم کائنات بن کر آئے ہیں، دیکھو کس طرح اپنے غلاموں کو دین سکھا رہے ہیں۔ اگر تم سیاسی لوگ ہو، اگر سیاست سے وابستگی رکھتے ہو، سن لیجئے، آج لوگ، بعض پیروں نے، بعض علماء نے یہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ بھئی سیاست اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے۔ سن لیجئے، سیاست کوئی جدا چیز نہیں، سیاست بھی مذہب کا حصہ ہے، سیاست بھی اس دین کا حصہ ہے۔ اگر سیاست دین سے جدا ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ مدینے کے سب سے پہلے حاکم کون سے ہیں؟ بولو، اگر سیاست کرنا، اگر حکومت چلانا، اگر رعیت کے ساتھ وہ حاکمانہ معاملات کرنا، یہ اگر مذہب میں نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کہ مدینے کے حاکم کون ہیں؟ مدینے والے آقا حاکم ہے نا۔ میرے آقا کمانڈر ان چیف ہے اسلامی فوج کے میرے آقا کمانڈر ان چیف ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا اپنے غلاموں کو تربیت بھی دے رہے ہیں، تیر چلانے کی تربیت بھی دے رہے ہیں، گھڑ سواری کی تربیت بھی دے رہے ہیں، دوڑنے کے مقابلے بھی کرا رہے ہیں، دوڑنے کے، صحابہ کے دوڑنے کے مقابلے ہو رہے ہیں، اور کبھی کبھی بنفس نفیس خود اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ زکیہ طیبہ طاہرہ عائشۃ الحمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خود دوڑ لگا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ہمارے جیسا کوئی مولوی، کوئی وہ پیر، کوئی ایسے بیوی کے ساتھ دوڑے، کہیں گے یار دیکھو ملا کا تو دماغ خراب ہو گیا، بھائی بیوی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ جی آج ہم سنت سے دور ہو گئے، بھئی جب ہمارے آقا اپنی زوجہ محترمہ سے دوڑ لگا رہے ہیں تو یہ تو سنت ہوئی نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھوک تھوک، جو سنتیں میٹھی لگتی ہیں، بھئی میٹھی میٹھی سنتیں، میٹھی میٹھی سنتیں، الحمدللہ پٹکا بھی میٹھی سنت ہے، لیکن یہ دوڑ لگانا بھی تو میرے آقا کی سنت ہے، گالیاں سہنا بھی میرے آقا کی سنت ہے، پتھر سہنا بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ تو مولوی گل محمد صاحب ذرا رک جا، اپنے زبان کو لگام دے دے، اوروں کو تالے نہیں لگا سکتا تو اپنی زبان کو تو تالا لگا سکتا ہے۔ ہمارا یہ طریقہ نہیں، ہمارا یہ وتیرہ نہیں، کسی کو گالیاں دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے اوپر فتوائیں جھاڑ دینا۔ ہمیں جو فتویٰ دے رہا ہے دیتا رہے، ہمارا دل کھلا ہے، ہمارا دل کھلا ہے، کوئی کہتا ہے تو اس کو کہنے دو، اس بیچارے کا دل خوش ہوگا۔ میری طبیعت پہ کیا فرق پڑے گا؟ کرم اللہ وہی کرم اللہ ہے۔ کسی نے 20 گالیاں دے دی تو بھی کرم اللہ وہی کرم اللہ ہے، کوئی میں گھٹ نہیں گیا، کوئی کلو گھٹ گیا ہوں۔ اگر کسی نے مجھے 20 میں میرے تعریف کے القابات لگا دیے، اشتہار کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں تو میرا گردن جھک جاتا ہے۔ سندھی میں چوندو ہے نا تو بلیے جے متھا اٹھ جو پاکھڑو دا رکھو، بلی ویچاری اٹھ جو پاکھڑو چھا کھڑی سگے، مجھو مکھے ایڈا وڈا لقب نہ ॾियो، हाणे त दिल पर जे नाले ते यारनि खे चिड़ लॻी आहे। भाई कोई एतिराज़ हुजे त का ॻाल्हि कजे। कुबे शरीफ़ ते कावड़ा सुभान अल्लाह, ओॾे त ॾिसो या ठरे थो या न।
کا علمی گال ہوجے تو دل خوش تھے تو یار اگیوں علمی مانو آ علمی گال تھیا کو مکھے جاکھوڑ جستجو جو موقع ملے پر ہانے ہکڑو جے کرے پنجی دل خوش کرن چاہے تو چھجو اس ویچارو دل خوش کر بھئی تہاں کے گاریوں نہیں دو مکھے گاریوں نہیں دو پیو دے گاریوں اساں جی طبیعت کیڑو فرق پوندو ہاں تہاں منہ وٹ اچے ڏسو ماں تاں کے خط ڏيکاريا ته هي پیکٹ بھریا پیا ہن گاریوں جا ماں بھیڑ تے گاریوں گاریوں ڏين ٿا پیا ہکڑا لکھندا سي تو غوث سي تو قطب سي تو کلندر سي تو فلان سي نڪو هنن جي تعریف سان مجھے طبیعت تے فرق تو پے نڪو هنن جي گاریوں سان مجھے طبیعت تے فرق تو پے هو پنجي دل خوش تو کرے هو پنجي دل خوش تو کرے چھڏي ڏيو جے کے کن ٿا کرن ڏيو انہن کي جے ڪڏهن ॾاڙهي رکڻ سنت آ ته گاریوں سهڻ به سنت آ نه فتوا سهڻ به سنت آ پو هي سنت ادا کيو دا ڏاڙهي پٽڪي واري ان سنت تي خوش تا ٿيو ته پو هي سنت ادا جي دا راہ چو ٿيو سبحان اللہ بلا هر بھرو تها کي ڳال نٿي وڻي جذباتي ٿي تا وڃو تها نوي دا کيو ان جي مجلس ۾ نوي دا کيو بس تہاں کی گال نٿي وणे پسند نٿي اچي نوي دا کيو بھائی ہانے جو تہاں سائي چادر ويڙهي وري اتر مکھے وڃي ڪنهن جي اڳيون ويهندو تو ويچارے کے تکلیف تھے یا نہ تھے حضرت پیر مٹھا سائیں رحمت اللہ علیہ فرمائندا تو بھائی جو جيڪو نہ تساں مخالف ہوئے ان کو کچھ نہ آکھو تساں ایویں کرو جو اچھے کپڑے پاؤ اچھے کپڑے اتھاں 100 روپے دا نوٹ ہو 100 روپے دا نوٹ کو اچھے کپڑے پا اتر مکھ وہی دے گو باہ لوڈ جلے ونجو بس بھئی آپ ہیں جلوے سی پان فرمائندا انہیں کہ کچھ نہ چو ہن پنجی عادت میں آ تہاں پنجی ہو پنجو رنگ ڏيکارے تہاں پنجو رنگ ڏيکاريو عزیزان گرامی اسا فقیر آہیوں فقیرن جو کم نہ ہے یہ کرن یہ مجھا دوستو جواب در جواب چھڑے دیو جیکو جی ہلے تو اللہ ان کے بھی خوش رکھندو اسی انہیں جلا بھی دعا گوائیوں خدا کرے شل خوش آباد ہو جی خدا انہیں کے دکھو دیئے نہ ॾيکارے سنی آ اساں جو عالم آ اساں جی عزت آ اساں کے انہیں سا بھی پیار آ بھلی ہو اساں جے لا چھا سمجھندو ہو جے کیڑیوں فتواؤں لگائیندو ہو جے اساں جے دل میں وری بھی انہیں جے لا محبت بھی آئے عزت بھی آئے ॿुधो मुझा जेके फकीर आहियो मुझा मुरीद आहियो मुरीद सदायो था मुझे जमात करमिया जा उलमा या खुलफा या मुबल्लिग मां सभिनी के गुजारिश तो कयां त कंहिं बि सुन्नी आलिम जे खिलाफ तव्हांखे ॻाल्हाइणो न आहे भई तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ बयान कयो ॿिए ते तनक़ीद करण में छा हासिल थींदो हिकिड़े बुज़ुर्ग खे अची चवंदई यज़ीद ते लानत विझे या न बुजुर्ग फरमाया दबा यजीद ते जेतरी देर लानत वेंदे विझंदे वेही ओतरी देर मुझे सोने नबी ते सलात वेही पढ़ त सवाब मिले महबूब ते दुरूद वेही पढ़ उहा देर जेका वेही तो या बी पटाण करी उहा वेही दुरूद पढ़ तो के अजर ही सवाब मिले भई तव्हां पंहिंजे तकरीरुनि में तबलीग में महबूब जे इश्क जी ॻाल्हि कयो माण्हुनि खे पैगाम मुहम्मद ई ॿुधायो माण्हुनि खे मुंहिंजे सोणे हबीब जे दीन ॾे सॼो इहो मौज़ू को थोरड़ो आहे छा यो मौजू को थोड़ो अच्छा चो सल्लल्लाहु अलैहि या इल्मुल नफ्स साइकोलॉजी जो कायदो आ त जंहिं शइ जी जेतिरी मुखालफ़त थींदी आहे उहा शइ ओतिरो वधीक उभरंदी आहे इहो कानून आहे कुदरत जो जंहिंजी जेतिरी मुखालफ़त थींदी आहे उहो ओतिरो मथे उभरंदो आहे हाणे पहिरीं त असांजो सिंध में हुयासीं अलहमदुलिल्लाह बलोचिस्तान वरी से पंजाब हींअर अलहमदुलिल्लाह सूबे सरहद में बि जलसा करे आहियूं 8000 किलोमीटर हिन रबीउल अव्वल में मूं सफ़र कयो आहे 8000 किलोमीटर 8000 किलोमीटर
सिर्फ इन हिकड़े महीने रबीउल अव्वल में मूं सफ़र कयो आहे। एतरी मोहब्बत पठान वियासीं सी, वो पंहिंजो जेको आहे हरीपुर ऐं हज़ारा मुश्किल गुज़ारा, उते जा माण्हू न ॼाण न सुञाण, उते वियासीं जीअं दिलबर साईं, तेरा साईं, मेरा साईं दिलबर। अरे भाई हिनखे कंहिं सेखारी? मां जो होॾे बेन लॻी विया आहिनि नाले ते, हे हिते पठाणनि खे कंहिं सेखारी? भाई जेकॾहिं को मुखालफ़त करे थो उन में असांजो फ़ाइदो आहे, नुक़सान कोन्हे। असांजी कामयाबी आहे, असांजी नाकामी न आहे। सम्झो था मुंहिंजा पिरी प्यारा? त तव्हां जंहिं बि बुज़ुर्ग सां निस्बत रखो था न, जंहिं बि अलाह वारे सां तव्हांजी निस्बत आहे, उन पंहिंजे निस्बत खे क़ाइमु रखो, पंहिंजे मुर्शिद सां निस्बत क़ाइमु मज़बूत रखो। मसलन हिते अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला साईं मशहूरी साहब जी जमात जा माण्हू मूंखे नज़र था अचनि, क़िबला साईं सजण साईं मददुल आली जी जमात भी नजर थी अचे। हिन महफ़िल में अल्हम्दुलिल्लाह सरहंदी जमात जा भी नजर था अचनि पिया। हर पीर जा, हर बुजुर्ग जा, हर शेख तरीक़ जा फ़कीर हिन आज सां मोहब्बत रखंदा आहिनि, ऐं मां बि हर कंहिंजे लाइ दुआगू हूंदो आहियां। ऐं ख़ुदा जी इज़्ज़त जो कसम तव्हांखे खणी मां ख़ुदा जे हिन अलाह जे वलीअ जे पिड़ में ॻाल्हि थो कयां त शैतान खां सवाइ ॿिए कंहिं सां मुंहिंजी अदावत कोन्हे। शैतान या उनजा साथी बदमज़हब बदअक़ीदा उन्हनि खे छॾे बाक़ी मुंहिंजी ज़ाती रंजश कंहिं सां बि कोन्हे। बाक़ी मूंखे जेको ॻाल्हाए थो पियो ॻाल्हाए, छॾे ॾियोसि उनखे। पिरी प्यारा महबूब जी सुन्नतुनि ते अमल कयो, शरीयत वारी वाट वठो, मुंहिंजे आका जे फरमाबरदारी वारो रस्तो वठो, उथो वेहो उहा वाट अपनायो जेका मुंहिंजे दिलबर नबी सेखारी आहे। हाँ मुझा दोस्तों, ही जेका समय तबकाती तफरीक अची वई आहे, सियासी तौर ते असीं मार खाई विया आहियूं, समाजी तौर, माशी तौर, मुआशरती तौर जेको असां तनज़ुल में पइजी विया आहियूं, सबब हिकिड़ो आहे जो असां मदीने वारे साईं जी ग़ुलामी छॾे ॾिनी आहे। महबूब जी ग़ुलामी इख्तियार कयो, मुझे सोने हबीब जे तरीक़े खे अपनायो। खुदा जो कसम मदीने वारे साईं जे ग़ुलामी में ॿिन्ही जहाननि जी इज़्ज़त जो राज रखायल आहे। चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। दिलड़ी दिनम जा तोखे मुझा सोना, दिलड़ी दिनम जा तोखे या वापस वरण जी नाहे, सिर जो कयो मुसो। इनके वेहारियोस फतवा उनजी मुद्द लगी पई आ, वरी का बी फतवा हणाईंदो असांखे। वेह वेह सजी स्टेज मुफ्तियुनि सां भरी पई आहे, वरी का बी मिस्कीन ते फतवा हणाईंदो। वो दिलड़ी दिनम जा तोखे मदनी, दिलड़ी दिनम जा तोखे या वापस वरण जी नाहे, सिर जो कयो मुसोदो हाजत कुछण जी नाहे। सवे दुनिया में सुना बेहद हुस्न वारा, सवे दुनिया में सुना बेहद हुस्न वारा, पर तोसा मजाल के सिर्फ में पीहण जी नाहे। है दिलड़ी दिनम जा तोखे आका, दिलड़ी दिनम जा तोखे या वापस वरण जी नाहे, सिर जो कयो मुसोदो हाजत कुछण जी नाहे। हाँ बस जिस्म तव्हांजो मातली में हुजे पर दिल तव्हांजी मदीने में। हाँ जिस्म पंहिंजे ॻोठ हुजेव जितों जा आयो, जिस्म तव्हांजो ॿारड़नि बचड़नि दुकान मकान कम कारोबार सां हुजे, पर दिल तव्हांजी मदीने वारे साईं। क़बूल आहे इहा ॻाल्हि? शाबाश, ख़ुदा ख़ुशि कंदो।
یہ سمجھو تو پونا بتھا جن پیا پر یہ جو ویٹھا ہو تو ہکڑو نو تھیو محبت آن سے خدا تو آگے آباد کندو رب خوش کندو جے ہن پڑ میں آیا ہو تو اج مجھی بھکڑی درخواست ہکڑی درخواست ہاں محبوب جی غلامی سچی اپنا فرما بردار بن جی ونو مجھے سونے جے سنت ان پہ عمل تھی جن کے داڑھی نہ ہے سے وائدو کرے اتھو تو انشاءاللہ داڑھی رکھنا سے داڑھی انہوں وارن تک کھائیوں ہاں باقی ہوپ تک کھڑن نا سمجھو ہاں سواری مبارک رکھائیو 5 وقت نماز پڑھو جماعت سا نماز پڑھو دعا جلا تو پٹر بیٹھا ہوں خدا جی سائیں جن بابا سائیں جن قبلان کے ایکڑو مانو پہ چوے سائیں مجھے کہ میں دعا گھرو سائیں جن فرمایا تو دا کہ ایکڑو کم کو بنی جو کو دکان کو مکان مکھے اللہ تعالیٰ کم ہی رکے دعا جو ڈنو سجو نہیں بیٹھو فقیرن جلا دعا گھرو ہاں محبوب جی امت جلا سجو نہیں بیٹھا دعا گھرو مجھا پری پیارا تو پو انہیں سونے حبیب جے درجی غلامی کبھی یا نہ کبھی جے نماز نہ پڑھندا آئیو سے نماز پڑھو جے مجھا 205 گریبان میں ڈسو ماں پانا کے ڈسا تاں پانا کے ڈسو ضمیر بدھائیں دو اندر وارو قاضی بدھائیں دو تو تو میں کیڑا کیڑا گناہ آہن کیڑا او گناہ ہے اندر وارو قاضی بدھائیں دو پو مجھا دا پان سدھارے مجھے محبوب جے شریعت سنت واری واٹ وٹھو ہاں او مجھا پری پیارا مجھے محبوب جی آمد تھی اسان جیلا مدینے وارو سائیں رحمت